बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि एक बड़ी जमात के ऊपर पाबंदी न सिर्फ लगाने बल्कि बड़ी जमात की को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया गया है। ये जमात कौन सी है और ये फैसला क्या है, ये क्यों किया गया है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक मैंने टीवी चैनल के मालिक को ये कहते हुए सुना, जो एक बाकायदा तौर पर यानी बहुत बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक भी हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लीगल है, इलीगल है, कानून वाले अदारे जानते होंगे। मैंने ज़मीना के कारोबार का कख नहीं पता, बड़ी मैं सिंपल साफ सी बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा बिज़नेस है पाकिस्तान में जिसमें आप यानी कख ना लाओ तो लखा कमाओ, इसमें ये काम होता है। ये मिल मिला के होता है सर सारा कुछ। लेकिन मुझे चूँकि इस बारे में इल्म नहीं है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मगर जो बात उन्होंने की है, जिसकी तरफ मैं हवाला देना चाहता हूँ, वो बात जो है वो यानी इमरान खान एंड कंपनी की जो क्या कहते हैं पोल वो खोल रहे हैं बाकायदा तौर पे। इस्लामाबाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब उस्मान बुज़दार और उनकी टीम ने 28 करोड़ रुपए मांगे हमसे कि हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसको वो पता नहीं कि एनओसी देंगे, क्लियर करेंगे, जो भी होगा एनओसी देने का ही होगा, ठीक है। 28 करोड़ रुपए बाल उन्होंने मांगे। फिर उन्होंने कहा जुल्फी बुखारी के वालिद साहब ने मुझे घर बुलाया और घर बुला के कहा कि 4 करोड़ रुपए दे दो तो हम अर्तगल को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे देंगे। अभी अर्तगल कौन है? अर्तगल ज़ाहिर है वो वाला नहीं जड़ा मतलब 1200 कुछ ते जम्मिया सी, ठीक है, या 1300 कुछ जम्मिया सी, ते वो उसने जनाब आगे से एक उस्मान नाम का बेटा पैदा किया था जो बाद में मुसलमान हो गया और उसने फिर सल्तनत उस्मानी की बुनियाद रखी। ये अर्तगल का करैक्टर जिसने अदा किया था ना, वो फनकार, उसको पाकिस्तान आने की इजाज़त देंगी। ये चूँकि हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं तो इनको अपनी हाउसिंग सोसाइटी को बेचने के लिए मशहूर लोगों की ज़रूरत नहीं, बंदा मशहूर ही नहीं करता। ये उसके लिए अर्तगल को बुलाना चाहते थे और बुलाकर वो यहाँ पर उनसे कुछ कहीं पर उनकी एंट्री होती, ज़ाहिर है वो बड़े मशहूर थे। जितने यूथी सन उन्होंने वे की इंस्पिरेशन लेते थे। इमरान खान आप बड़ा इंस्पायर्ड सी कि घोड़े से बह के मैं तलवार लहरांदा आवांगा तो जनाब मैं इधरों गाटा लाता तो उधरों जनाब मैं चुक के थे पता नहीं की कर लाँगा, ठीक है। ये उनके ख्यालात थे, यानी बिल्कुल बचगाना ख्याल, बचगाना। इमरान खान ऐसी चीज़ों से मुतासिर थे या ऐसी चीज़ों का ख्वाब लोगों को दिखाते थे। कभी आपने अगर तेलुगु फिल्में देखी हों, आजकल तेलुगु फिल्मों का ज़रा बहुत ज़्यादा इंडिया की जो साइड है वहाँ से बड़ा रवाज होता पिया है। एक फ़िल्म मुझे किसी ने कहा कि आप ये फ़िल्म देखें, बड़े जैन मदनी बड़े शोबिज़ रिपोर्टरों ने कहा व्हाट्सअप क्या फ़िल्म आई ज़रा देखो। मैं कहा चल ट्रेलर दिखा। जब उसने ट्रेलर दिखाया तो मेरा दिल किया कि मैंने बल्कि कहा, मैं कि ये लैपटॉप अगर यकीन करो कि मुझे पता हो ना कि तुम एक अमीर आदमी और लैपटॉप दोबारा ख़रीद सकते हो तो मैं ये लैपटॉप तोड़ देता। एनी का हादसेला उदा ट्रेलर है सी तो लोग लेकिन मुतासिर होते हैं सर। जिस तरह पाकिस्तान की एक फ़िल्म थी, मुझे उसका नाम भूल गया, उस फिल्म में एक जो अदाकारा थी वो चाय डाल रही होती है, चाय दानी के साथ चाय डाल रही, मेहमान बैठे हैं चाय डाल रही, और फिर उन्हें अचानक ख्याल आता है कि पीछे उनके दुश्मन आ गए हैं। वो ऐसे घूमती है और चाय दानी में से ना गोलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं जी। कैसी ज़बरदस्त गल है। उस दौर की फिल्म मैं तुहानू दस रहा, पंजाबी फिल्म सी। फिर डायलॉग ऐसे होते थे कि माँ मर गई हैं, जिस जड़ा ना वो क्या कहते हैं माँ दे 5 पुत्र होण 5 निकम्मे होण उहदा बीमारी ना मरना ही बनता है। इस तरह के डायलॉग्स बोले जाते थे। इन चीज़ों से जो लोग इंस्पायर होते हैं ना, उनमें एक शख्स इमरान खान, और इमरान खान ने अगो कौम नूं अर्तगल ते लाता। आप पूरे का पूरा अर्तगल देख लें, एक तो इंतहाई माठी प्रोडक्शन है, मुझे किसी सूरत उसकी प्रोडक्शन में कोई क्वालिटी दिखाई नहीं दी। दूसरा जो अर्तगल है वो झूठो चूड़ चुताली पे बेस एक पूरे का पूरा ड्रामा है जिसको बार बार दिखाया गया। तो ये भाई साहब जो जिनका नाम मुझे मेरा ख्याल शायद साद है, मैं इनको प्रॉपर नहीं जानता, ये शिकवा कर रहे थे कि जुल्फी बुखारी के जो है ना अपना वालिद साहब, उन्होंने 4 करोड़ रुपये मांगा था अर्तगल को बुलाने के लिए। फिर वो जनाब ना ले रहे हैं शहजाद अकबर दा, फिर वो कह रहे हैं जनाब कोई आमर क्या नहीं, फिर वासे क्यों, इस सारे
وہ جو عمران اسماعیل ان کے سارے نے سانو دال آیا، سارے ساڑھے کو پیسے کھا گئے تو ساڈا کام پھر نہیں ہوا. اور ابھی تک وہ افسران بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے دور میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ ساری میری ہاؤس سوسائٹی کے خلاف کارروائی کروائی ہے. اچھا، اب میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا نا، وہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ افسران بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کے دور کے افسر تھے. یہ بات ایک دفعہ پھر سن لیں کہ پاکستان کی پنجاب کی انتظامیہ میں وہ افسران ابھی تک اپنے عہدوں پر موجود ہیں جو عمران خان عثمان بزدار کے لیے میں نوٹ بھا میرا موڈ بنے کا کام کرتے تھے، ان کی ٹیم کے لیے کام کرتے تھے. اب وہ ابھی تک موجود ہیں. اب یہ آپ اندازہ لگائیں جب وہ موجود ہیں تو سسٹم عمران خان کو یا پرویز لائی کو کیوں سپورٹ نہیں کرے گا؟ سر کام ہی انہوں نے کرنا جڑے بیٹھے ہیں. پھر یہ بتائیں کہ کیوں جو ضلعی انتظامیہ ہیں وہ عمران خان یا ان کے چاہنے والوں کو سپورٹ نہیں دے گی؟ یہ نہیں پڑھے جا رہے کچھ لوگ 9 مئی کے واقعات میں واضح طور پہ ملوث ہونے کے باوجود کتنے لکے ہیں؟ ان کو بھاگنے میں چھپنے میں کنہوں نے مدد دی؟ انہی لوگوں نے دی. تو میرے لیے اس ساری گفتگو میں جو پتے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ابھی تک وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جو کوئی بھی اس حکومت کا جو سیٹ اپ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے، وہ اگر یہ بات سمجھنا چاہتا ہے کہ آخر عمران خان کو یا اس کے چاہنے والوں کو ابھی تک سپورٹ کیوں حاصل ہے سسٹم میں، تو اس پریس کانفرنس کے اس جملے کو غور سے سنیں. اور اس نوجوان کو، جو بھی یہ شخص ہے، سچی بات ہے میں ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، وہ ایک ٹی وی چینل کے مالک ضرور ہے، لیکن میں ان کی ذاتی حیثیت میں وہ کیسے انسان ہے مجھے نہیں پتا. لیکن ان کو بلا کے پوچھے اونتھو پائن سرا پھاڑ لو تے پھر سسٹم دے چو ایک ایک کر کے وہ گندا آنڈا کڑنا شروع کر دیو جڑا سسٹم کو گندا کر رہا ہے. اور عمران خان جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کی، یاد رکھیے گا 9 مئی کے واقعات جو ہے نا وہ پاکستان کے یا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہے پائیں، کوئی فینس نہیں درمیان، یا تسی ساڑھے نہ لو یا ساڑھے دشمنہ نہ لو. 9 مئی پاکستان کے لیے 9/11 ہے. تو وہ پائن پھڑ لو تو تانوں ایک ایک کر کے ایسا کریکٹر سامنے آئے گا نکل کے کہ سمجھ آئے کہ وہ چاہے بھی ہے. لیکن ان کو بچانے والے بھی لوگ پیچھے آئیں گے، پھر پریشر آئے گا، جو بھی ہوگا وہ پھر آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، مگر بندے لب سکتے ہیں. میں ایکچولی یہ بتانا چاہ رہا تھا. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کا ظاہر ہے آج کل دور ہے، اور 2017 میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کو فیض آباد دھرنا کیس کہا جاتا ہے. اس دھرنا کیس کے اندر احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی ہے کیپٹل ٹی وی کے اوپر، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تو جنرل فیض حمید صاحب جڑے نے انہوں نے اسی اس معاہدے دے وچ لے آنا نہیں چاہتے. یہ میرے پاس ایکچولی معاہدہ پڑا ہے، میں آپ کے سامنے یہ معاہدہ جو ہے یہ رکھ رہا ہوں. اس کے نیچے جنرل فیض حمید کے سائن ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ایک طرف وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب تھے، ان کے سائن ہیں. سیکٹری داخلہ ارشد مرزا صاحب کے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ہیں، پیر محمد افضل قادری صاحب کے اور محمد وحید نور صاحب ہیں، ان کے یہ سائن ہیں. نیچے سر باوساطت میجر جنرل فیض حمید پائن نے سائن بھی کیتے ہیں. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو لے ہی نہیں رہے تھے، ایتے ساڑھے تے زبردستی مسلط ہویا کہ جو تک تسی مینوں نہیں واڑو گے یہ مانیں گے نہیں، تو لہذا ہم نے بامر مجبوری ان کو لیا اور انہوں نے سائن کیے. اس فیصلے کو اگر آپ دیکھیں تو اس فیصلے میں کوئی میرا خیال ہے 11 نکات ہیں. اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ جو اس وقت جماعت تھی، ظاہر ہے جس کے خادم حسین رضوی صاحب ابھی بھی وہ جماعت ہے سربراہ ہیں، تو اس وقت یہ نقطہ سامنے آیا تھا کہ ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ رجسٹرڈ ہے. اگر یہ رجسٹرڈ ہے، ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے تو پتہ کرے فنڈنگ کہاں سے آتی.
یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ عمران خان دی پارٹی دے اتنے جڑا فارن فنڈنگ دا کیس ہے کی ہے یہی تو ہے وے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے الیکشن کمیشن نے یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ ان کو بین کیا جائے، تو شہباز شریف دے گٹیا گوڈے طاقت کوئی نہیں سی، وہ رکھ کے بہ گیا گدی تھلے اس کیس نو۔ پتہ نہیں یہ گورنمنٹ اس کیس کو آگے فارورڈ کرتی کہ نہیں کرتی، لیکن بہرحال اس میں اگر وہ فارورڈ کیا جائے، اس کو پرسو کیا جائے، 100% کنفرم پابندی لگے پی ٹی آئی کے اوپر۔ تو یہ سر ایک حوالہ میں یہ دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک واقعہ ہوا سر جڑا والا میں، اور اس میں اس کی تحقیقات میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ سر بڑی خوفناک نکلی۔ باقاعدہ اس پارٹی نے ٹرکاں دے ٹرک بھر کے، بساں دی بساں بھر کے لوگ بھیجے اور جڑا والا کا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اس پارٹی کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ کراچی میں باقاعدہ وہ ایم کیو ایم کی طرز پہ بھتہ خوری کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ہائی ایپس نے لیا نوٹس، اور ان کی وجہ سے پورا یورپ پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ تسی کچھ کرو ہے نا دا۔ اچھا میں نام نہیں لے رہا کسی سیاسی جماعت کا، میں نے یہ ابھی فیصلہ کیا کہ میں نام نہیں لوں گا، کیونکہ اگر پابندی لگے گی تو سارے جنے جان لیں گے نا۔ میں تو صرف مخبری کر رہا ہوں۔ اب یہ ان کے اوپر الزامات ہیں سارے کے سارے، جو کسی ایک اعلیٰ پلیٹ فارم کے اوپر رپورٹ پیش کی گئی، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ سارے الزامات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ایک خبر آئی کہ پاجی پابندی جڑی نا وہ لگن کا امکان پیدا ہو گیا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کنفرم لگے گی، کچھ کہہ رہے ہیں امکان پیدا ہو گیا، اور نہ صرف امکان پیدا ہو گیا بلکہ آپریشن کلین اپ بھی ہوئے گا پائے، ٹھیک ہے، اور جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ زیرو ٹالرنس۔ جو لوگ معاشرے کے اندر شدت پسندی، انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں ان کے حوالے سے، جو مذہب کی آڑ میں لوگوں کی زندگیوں کو جیرن کر رہے ہیں اور بتہ خوری کر رہے ہیں۔ ویسے بتہ خوری کسی بھی آڑ میں کی جائے وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں ہے قابل قبول، قانون کی نگاہ میں تو نہیں ہے، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور یہ بڑی سخت قسم کی ہوگی۔ تو یہ سر ایک کام ہے بڑا جو مستقبل قریب میں ٹائمنگ نہیں بتا سکتا، آج کل پرسوں نہیں کہہ سکتا، مستقبل قریب میں یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ الیکشنوں تو پہلے بار پائنا کام ہو جائے گا۔ اب اس کے فائدے نقصان سیاسی کیا ہوں گے وہ پھر جب پابندی لگے گی پھر بات کر لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی ہے کہ ایک بڑی جماعت جس کا عوام میں ایک باقاعدہ ووٹ بینک کا اثر ہے، وہ پائن گر گئی جے اپنے چند بے وقوف یا جاہل، بلکہ یہ کہنا چاہیے میرا خیال ہے بے وقوف کا لفظ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس طرح کے ایک نئے مشکلات کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ میرے پاس یہ اطلاعات تھی تو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ، اطلاعات ایسے تو بڑی بدیاں ہیں جی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ ایک بڑی جماعت جو ہے وہ پابندی کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ پابندی کو انورٹڈ کاماز میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے آپ تک اپنی مخبری پہنچا دی ہے۔ آپ دوسرے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویڈیو۔